بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. خواتین و حضرات, امریکہ نے کہہ دیا کہ حملہ کرتے کرتے میں نے اپنے آپ کو روک دیا ہے. روکا اس لیے ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ گلف کنٹریز نے پریشر ڈالا, قطر نے, یو اے ای نے, سعودی عرب نے, دیگر نے, کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو بہت نقصان ہوگا. ثالثی کا کردار جاری ہے, پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے. فیلڈ مارشل صاحب نے آج کوئٹہ کا دورہ کیا ہے. کوئٹہ کے دورے پر انہوں نے خطاب کیا ہے. کوئٹہ کے دورے پر انہوں نے ایڈریس کیا اسٹوڈنٹ آفیسرز کو, فیکلٹی ممبرز کو, کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں, اور وہاں پر انہوں نے بہت امپورٹنٹ پیغام دیا ہے. میری نظر میں یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان میں مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کے اب کتنا بڑا مسئلہ ہے. فیلڈ مارشل صاحب نے واضح کر دیا کہ خوشحالی کا سفر آگے بڑھے گا, دہشت گردوں کو شکست ہوگی, ہر حال میں ہوگی. جو امپورٹنٹ 3 ورڈز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں: عوامی فلاح کے لیے کام کیا جائے گا, جامع ترقی کے لیے کام کیا جائے گا, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی بہتر طرز حکمرانی. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو حکمرانی کا اسٹائل ہے اس میں مس مینجمنٹ, بیڈ گورننس, ریفارمز کی شدید ضرورت ہے. ایکسپینڈیچر ریفارمز ایک ایسی چیز ہے جس کے بنا ہمارے ملک میں معاشی بحالی نہیں آ سکتی اور معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ریفارمز آئیں بہتر طرز حکمرانی کی خاطر. اس کے علاوہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب پاکستان کے نامور صحافی ہیں. چند ان صحافیوں میں سے پاکستان میں اس وقت جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں بظاہر. اب ان کی خبر آئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ سیاست نہ کرنے کی یقین دہانیوں کے بعد بشرا بی بی اور ان کی فیملی کے لیے ریلیف کی امید ہے. کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی بیٹی کو جلد اڈیالہ جیل میں اپنی والدہ سے ملاقات کی اجازت دیے جانے کا امکان ہے. پی ٹی آئی کو ریلیف مل سکتی ہے یا نہیں, اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں بات کرنا چاہوں گا. ساتھ ساتھ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے. معاشی حالات جب تک بہتر نہیں ہوں گے, ہم نے آج دیکھا کہ کینیا کے اندر بڑے احتجاج ہوئے اور دیگر ممالک میں دنیا میں احتجاج ہوئے. پیٹرول پرائسز کی وجہ سے دنیا کی معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں, برباد ہو رہی ہیں, اور لوگ مشکلات کا شکار ہیں. پاکستانی بھی مشکلات کا شکار ہیں. پیٹرول, ڈیزل, گیس, بجلی, ہر چیز کی قیمت اوپر جاری ہے. اور آئی ایم ایف نے وارننگ دے دیا. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ کے قرضے جس طرح بڑھ رہے ہیں, پاکستان کے قرضے قانونی حد سے تجاوز کر گئے ہیں. آئی ایم ایف نے خطرات سے خبردار کر دیا ہے کہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے اس کی تقریباً 72.8% کے قریب ہمارے قرضے پہنچ چکے ہیں. مسلسل ہم قرضے لیے جا رہے ہیں, قرضوں پہ حکومت چل رہی ہے, لیکن کوئی نجات نظر نہیں آ رہی. اسٹیٹ بینک کے مطابق مجموعی قرضے مارچ 2026 تک ایک سال میں 6,836 ارب روپے کا اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے. حکومتی مجموعی قرضوں میں سالانہ 9.3% کا اضافہ ہوا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقامی قرض میں مارچ 26 تک ایک سال میں 6,048 ارب کا اضافہ ہوا ہے. ہم بیرونی قرضے بھی لے رہے ہیں, مقامی قرضے بھی لے رہے ہیں. پاکستانیوں کو قرضے بینکوں سے اس لیے نہیں ملتے ہیں, فائننسنگ ایس ایم ایز کو, دیگر اداروں کو اس لیے کم ہے, ہاؤسنگ سیکٹر کو, آٹو سیکٹر کو, دیگر سیکٹرز کو. وجہ یہی ہے کہ کمرشل بینکوں سے سارے قرضے حکومت لے جاتی ہے, اسی لیے بینک آپ کو پروفٹ میں ہمیشہ نظر آتے ہیں. اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کروں گا. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے اپنے مہمانوں کو تعارف کرواؤں. آپ کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ہمیشہ ہماری عزت میں اضافہ کرتے ہیں شو میں آ کر. السلام علیکم, بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت کے لیے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے منسٹر آئی ٹی ہیں سندھ کے, علی راشد صاحب. السلام علیکم علی, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آئی ایم گریٹفل انڈیٹڈ. میرے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این کے ایم این اے میاں سعد وسیم شیخ صاحب. میاں صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر جزاک اللہ خیر. گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا پی ٹی آئی سے. احمد اویس صاحب, بہتر طرز حکمرانی, عوامی فلاح, جامع ترقی, دہشت گردوں کو شکست, خوشحالی کا سفر. فیلڈ مارشل صاحب نے پاکستانیوں کو یقیناً وہ بات کہی ہے جو ہر پاکستانی کی دل کی بات ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ہو. آپ کو لگتا ہے کہ بہتر طرز حکمرانی 28ویں ترمیم سے بھی کنیکٹڈ ہے, آنے والی 29ویں ترمیم سے بھی کنیکٹڈ ہے؟ کیونکہ اب لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کا مسئلہ حل کرنے کی طرف توجہ فیلڈ مارشل صاحب کی آ گئی ہے. احمد اویس صاحب, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے, اور اس میں اندازہ ہوتا ہے اس سوال کے اندر پنہا ہے کہ فیلڈ مارشل آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کی کتنی توجہ اس طرف ہے. لیکن یہ توجہ بہت سارے لوگوں کی رہی ہے بیڈ گورننس کے متعلق بھی اور پاکستان کے عوام کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے بھی. لیکن خاطر خواہ وہ سٹیپس جو لینے چاہیے, اور وہ سٹیپس بڑے کیئرلیسلی لینے ہوں گے. میں یہ بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کے حالات کو, عوام کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں جو سٹیپ لینے ہیں
اس کے اندر ہمیں بالکل جسے کہتا ہے نا کہ ماتھے پر آنکھیں رکھ، یہ قانون کیا کہتا ہے، قوم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، غربت کی جو جو سطح غربت سے نیچے جو بلو پاورٹی لائن، بلو پاورٹی پرسنٹیج ہے 50% سے تجاوز کرتی نظر آ رہی ہے، اس کو کیسے آپ نے امپروو کرنا ہے، اس کے لیے جو آپ کو سٹیپ لینے ہوں گے. ابھی آپ نے قرضوں کی ڈیٹیل گنوائی آپ، اور IMF کا کنسرن بھی بتایا آپ نے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی تیزی سے یہ قرضوں کی جو ہے یہ تعداد اتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ ہزاروں بلین میں جا پہنچی ہے اس وقت اور ابھی بڑھ رہی ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ قوم تو غربت میں ہے، بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج جو ہے وہ 12 کروڑ سے اوپر تجاوز کر چکی ہے. تو یہ اتنا قرضہ لے کے یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ انڈسٹری کوئی ملک میں نہیں ہے، ان امپلائمنٹ جو ہے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، ایکسپورٹس ہماری جو ہیں وہ کٹ ڈاؤن ہو چکی ہیں. تو پھر یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ میری طرف سے ایک آنےسٹ پاکستانی کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں آرمی چیف کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے پاکستان کو کے اوپر اگر سرجیکل آپریشن کرنا ہے تو ایک بڑے مشاق، ایک بڑے پروفیشنل سرجن کی طرح کہ وہ کوئی کینسرس ٹیشو جو ہے وہ جسم کے اندر نہ رہ جائے، تب وہ کامیاب آپریشن ہوگا. اور اگر وہ رہ گیا ایک ٹیشو تو آپ جانتے ہیں کہ کینسر کا ایک ٹیشو اگر جسم کے اندر رہ جائے تو وہ بہت کم عرصے کے اندر اتنی تیزی سے پھر دوبارہ پھیل جاتا ہے کہ باڈی کو، انسانی جسم کو کمزور کر دیتا ہے. یہی کیفیت ہے اس وقت ہماری. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. علی راشد صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا. علی، آئی ہوپ یو کین ہیئر می کلیئرلی. السلام علیکم، تھینک یو فار یور ٹائم. علی، آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب نے کوئٹہ میں خطاب کیا ہے گیرسن میں کالج کے اسٹاف ممبرز، فیکلٹی ممبرز سے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ان کے امپورٹنٹ ورڈز جو ان کے خطاب میں ہیں وہ آف کورس دہشت گردی کو شکست تو ہے ہی ہے، خوشحالی کا سفر بھی ہے، لیکن عوامی فلاح، جامع ترقی، بہتر طرز حکمرانی. آپ جانتے ہیں کہ بہت وقت سے، پچھلے ایک ماہ سے ایٹ لیسٹ، یہ پروپیگنڈا نیریٹو وار میں چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے، ان پہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے ان کی پرفارمنس امپروو کرنے کے لیے یا کچھ اور XYZ واٹ ایور اٹ از. اور پھر بہتر طرز حکمرانی کی بات بھی ہو رہی ہے، 28ویں ترمیم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. آپ کا اوپینین اس سچویشن پہ علی راشد؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو، آپ نے مجھے اپنے شو پہ بلایا. دیکھیں، آپ سے ہی مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ ان کی فیلڈ مارشل صاحب کی اسپیچ میں کیا کیا باتیں ہوئی اور سب وجہ ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی دو رائے ہے. کسی خصوص پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں نہیں کی. گورننس بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک نو میٹر کتنا اچھا کام ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو، دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اور ہم سب کو کوشاں ہو کے کوششیں کرنی ہیں چیزوں کو بہتر کر سکیں. پوری دنیا میں ایک بہت ہی چیلنجنگ ٹائم چل رہا ہے، اسٹریسفل ٹائم، اٹس ٹربلسم ٹائمس. اور یہ وہ وقت ہے کہ ہم سب کو ایک ہو کے ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا لے کے پاکستان کی اکانومی پہ فیس کرنا ہے. ٹیررزم جو چل رہی ہے اس کو، اس کے جن کو اندر واپس ڈالنا ہے، اور بیرونی جو سازشیں ہیں ملکوں کی اس کو فیس کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ جو بیرونی، جب میں کہتا ہوں ایکسٹرنل تھریٹس، جو انٹرنل ہمارے تھریٹس ہیں، جو لوگ ٹول بنے ہوئے ہیں ہمارے باہر کی کچھ فورن پاورز کے یا ایجنسیز کے، ان کو بھی ان کی جگہ دکھانی ہے کہ دے شوڈ اسٹاپ ڈوئنگ دیز تھنگس. اور آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ چیزیں بالکل صحیح ہیں، مگر تھوڑی بہتری آئی تھی. اور تھوڑا اس کے بعد یہ آپ کو یہ 2-3 مہینے کا فیز جو ایک گلوبل شاک سارے ملک کے لیے کیا پوری دنیا کے لیے رہا ہے، تو اس میں ہم بھی تھوڑے متاثر ہوئے ہیں اس وجہ سے. لیکن انٹرنل شاک پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم کی وجہ سے فیس کر رہی ہے، کیونکہ وہ آف کورس 18ویں ترمیم کو رول بیک کرے گی. علی، اس کی وجہ سے بھی پریشر ہے. پنکی کے بادل بھی چھائے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے کارنر کر کے دیوار سے لگائیں گے اور ان کی پرفارمنس امپروو ہو جائے گی. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلی چیز تو پنکی کا جو بات ہے، پنکی کا جو کیس ہے، اس کو میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں. یہ پنکی کیس یا یہ ڈرگ نارکوٹکس، اس کمیٹی کا میں ذاتی طور پہ حصہ ہوں وچ از ڈرائیونگ دس آپریشن. تو میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ فریال تالپور صاحبہ کی کاوشوں کی وجہ سے شی از دی چیئر پرسن آف دیٹ کمیٹی، اور ان کے کہنے پہ ہی اور ان کے ایکشن لینے پہ ہی
یہ چیزیں حرکت میں آئی ہیں. اور جب میں اس لیے سنس آئی ایم پریوی ٹو اے لاٹ آف انفارمیشن اور اس کمیٹی کا میں حصہ بھی ہوں, تو جب میں یہ میڈیا کی اسپیکولیشن یا کچھ جو انالیسز لوگ کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے, ہنسی بھی آتی ہے, اس لیے کہ کرنے والے ہم ہیں. ہم نے اس آپریشن کو اسپیئر ہیڈ کیا ہے, گرفتاریاں ہم کر رہے ہیں, مگر تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے اگینسٹ یا ہمارے خلاف یا ہمیں پریشر میں ڈالنے کے لیے ہو رہا ہے. اور یہ پریشر جو 28 امینڈمنٹ کی ہے, یہ پریشر پورا پاکستان کا سوشل میڈیا, پاکستان کی ٹی وی چینلز, ہر جگہ یہ پریشر جو ہے محسوس کیا جا رہا ہے بائے سوائے پیپلز پارٹی پہ. اس لیے ابھی تک ہم سے نہ اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے, نہ کوئی 28 کا کوئی ڈرافٹ یا کوئی چیز ہم سے ڈسکس کیا. ہم سے یہ چیئرمین صاحب نے اپنی اسپیچ میں ہی کہا تھا کہ بلاول صاحب نے کہ یہ تو کوئی چیز ڈسکشن میں ہی نہیں. پریشر میں انسان جب آتا ہے, طلحہ صاحب اگر میں آپ سے کوئی بات کروں اور وہ غیر مناسب ہو یا مجھے قابل قبول نہیں ہو تو آپ شاید پریشر میں آ جائیں یا میں پریشر میں آ جاؤں, مگر ایک بات ہوئی نہیں ہو تو اس کا پریشر آپ یا میں کیسے لے سکتے ہیں؟ علی NFC فارمولا کا ذکر بلاول صاحب کر چکے ہیں اپنی ٹویٹ میں نے 26 اور 27 امینڈمنٹ کے دوران, یعنی آن دا کارڈز تو یہ اس وقت سے موجود ہے, اب اس کی شاید امپلیمنٹیشن کا وقت آ رہا ہے, بٹ سم تھنگ اولڈ وچ ہیز بین دیئر فرام بیفور, جو بلاول صاحب کی نالج میں بھی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نا, ٹھیک ہے اٹ کوڈ بی دیٹ اٹ کین بی ڈسکس. ہم بڑے ریزنیبل لوگ ہیں, جمہوری لوگ ہیں, ہم ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, either will be convinced or either will convince you. مگر میں صرف بات کر رہا ہوں کہ یہ بات موضوع یہ زیر غور ہی نہیں ہے, ابھی تک ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے, بالکل پریشر تو ہے ہی نہیں, بالکل ٹھیک. اور یہ میں ایک طرفہ پیپلز پارٹی سے نہیں کہہ رہا, یہ PML کے جو لا منسٹر ہیں جن کو لانی ہے یہ بالکل 28 امینڈمنٹ اپیرنٹ, انہوں نے بھی آ کے یہ کہا ہے ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور لیکن آپ نے ہمیں بڑی نیوز دی ہے, آپ نے ہمیں علی راشد بڑی نیوز دی ہے کہ پنکی کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے وہ ادی فریال ٹالپور صاحبہ کے کمانڈ پہ ہوئی ہے. آئی ایم گریٹفل ٹو ہر, آئی ایم تھینکفل ٹو ہر, دا ہول نیشن, پورا قوم ان کو سلام کرتی ہے. لیکن پھر یہ بھی پوچھتی ہے قوم کہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہوتے ہیں, ANF جیسے ادارے کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان کو جو ٹیکس پیئر کے پیسوں سے اتنی تنخواہیں جا رہی ہیں یہ سو کیوں رہے ہیں. خیر, رہنما مسلم لیگ نون کافی وقت سے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میاں صاحب تھینک یو فار یور پیشنس, آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. میاں سعد وسیم صاحب, آپ کی نظر میں فیلڈ مارشل صاحب نے جب کہتے ہیں کہ بہتر طرز حکمرانی, عوامی فلاح, جامع ترقی, what does he actually mean? Is something big about to come out? 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اب بڑا ہونے والا ہے سر ملک کی ترقی کے راہ میں؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ٹوڈے ود یو. اگر میں ان کی CDF کی اسٹیٹمنٹ کو ایک براڈر اسپیکٹرم میں دیکھوں تو آج جو انہوں نے چیلنجز ہائی لائٹ کی ہیں دیٹ از ایکچولی اے وے فارورڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جامع ترقی کے لیے جو پوائنٹس انہوں نے ریز کیے ہیں اور ان پہ کام ضرور ہونا چاہیے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایز اے پولیٹیکل اینٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کیسے کر سکتے ہیں. تو میری نظر میں جو دو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پولیٹیکل یونٹی ود ان دا پارٹیز اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اگر یہ تمام چیزیں, یہ دونوں چیزیں, یہ میرے خیال میں اس ایجنڈے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سب سے اہم کردار ادا کریں گے. بٹ the challenges that has been highlighted today by the CDF, how they can be implemented and translated into reality, that is the question in hand to me. تو میں یہ اگر میری میوریک اوپینین آپ اس بارے میں لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ٹارگٹس جو ہیں کہ دیٹ از ایکچولی اے نیشنل اسٹینڈس, اور ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مل بیٹھ کر بہت اچھی بات, بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں میاں صاحب. لیکن میاں صاحب ایک سوال یہاں پہ ایڈ کرنے دیں پلیز سر. میاں صاحب جس طرح بھی علی راشد صاحب نے کہا کہ پنکی کی گرفتاری ادی فریال ٹالپور صاحبہ کے کہنے پر ہوئی, ہمارے ادارے جن کی نیشنل ذمہ داری ہے, جن کو تنخواہ ملتی ہے ٹیکس پیئر کے پیسے سے, وہ کام کرتے نہیں ہیں جب تک کوئی بڑی شخصیت ادی فریال ٹالپور صاحبہ جیسے حکم نازل نہ کریں. تو لگ یہی رہا ہے کہ نیشنل ذمہ داری کا احساس اداروں کو نہیں تو پھر کسی اور کو کیا ہوگا حضور؟ آئی اگین مسٹ سے کہ اگر یہ میری دل کی آواز ہے اور ہر پاکستانی کی آواز ہے, جتنے بھی ادارے ہیں اور ان پہ جو بھی رسپانسبلٹی ہے یہ انہیں بائی دیئر اون فلفل کرنی چاہیے. اور اگر یہ کسی کی کہنے پر حرکت میں آتے ہیں تو یہ اسی گورننس کا ذکر جو ہے وہ CDF نے کیا ہے
कि if a person is sitting on his position, on his chair, and still he is not implementing the right which he has to do and for which reason he is here, तो फिर that is a question mark on governance. तो मेरे ख्याल में मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि Thank you. तमाम इदारों को, उनके सरबराहान को बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी आईनी तरीके से और बर वक्त अदा करनी चाहिए. اور آپ کے لیڈر میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو اس بات کا احساس بھی ہے, یہ بھی کہتے ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی وہ ان کی آپ 2013 سے لے کر آج تک آپ پنجاب میں ذرا ان کی گورننس لیول تو چیک کریں, اور اس کے بعد آپ اس کو شاید جس مرضی کے ساتھ کمپیئر کر لیں, ہی از دی بیسٹ. آئی اگری سر, جتنا پیسہ ہمیں پنجاب میں لگتا ہوا نظر آیا کہیں اور لگتا ہوا نظر نہیں آیا. امپروومنٹ کی گنجائش رہنی چاہیے. انصار عباسی پاکستان کے نام پر صاف ہی لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے والی ہے, بشرا بی بی کی فیملی کو ان سے ملنے کی اجازت مل جائے گی اور بہت کچھ ہونے والا ہے. لیٹس سی اگر پی ٹی آئی والے اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں. احمد حفیظ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب, آپ کی نظر میں یہ جو خبر ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا عدالتوں میں جو سسٹم چل رہا ہے اس سے آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گی, بشرا بی بی کو ریلیف ملے گی, اور جس پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ذکر میاں صاحب بریک سے پہلے کر رہے تھے اس کے بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا. احمد حفیظ صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ ریئلسٹک ہو کر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کانسٹیٹیوشن کی جو آج شکل ہے اس کو سامنے رکھ لیں, قانون کی حکمرانی کے تصور کو سامنے رکھ لیں, تو پھر تو میرے خیال میں انکار ہے کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اس لیے عدالتیں اتنی کمزور ہو چکی ہیں, ججز جو ہیں وہ تنخواہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے بیان ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے, حکومت کے انگوٹھے کے نیچے ہیں. ہاں, اگر سنسیئرلی پاکستان کے جیسے آرمی چیف نے آج کی اسٹیٹمنٹ جو ہے میں اس کو بڑا اچھی اسٹیٹمنٹ تصور کرتا ہوں, اگر اس کے مطابق پریکٹیکل اسٹیپ لینا شروع کر دے, اور پریکٹیکل اسٹیپ لینے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ قانون کی بالادستی کے نظام کو اور آئین کی حکمرانی کو اور ایک مضبوط عدلیہ کو, یہ تینوں سٹیپ اگر نہیں لیے جائیں گے تو نہ قانون کی بالادستی کا بھی ہوگی, نہ کوئی ہم رائٹ ڈائریکشن میں کوئی سٹیپ لے سکیں گے, اور نہ ہم پکڑ سکیں گے کہ یہ کون اتنا قرضہ جو بڑھ گیا ہے یہ کون کیسے کھا گیا, کہاں چلا گیا. ابھی بات کی تھی ساری, میں تو بار بار یہ بات کر چکا ہوں کہ ساری پارٹیز کی ایک ٹیبل کے اوپر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہونی چاہیے, اور وہاں پہ پاکستان کے آئین کے ساتھ, آئین کی اصل شکل جو تھی اس کے ساتھ وابستگی اور حلف لینا چاہیے کہ نہ ہم آئین سے کبھی انحراف کریں گے, نہ کسی کو کرنے دیں گے. جب تک یہ کمٹمنٹ نہیں ہوگی اور پریکٹیکلی اس کا مظاہرہ نہیں ہوگا, ہم کوئی اسٹیپ آگے نہیں لے سکیں گے. ہماری وہی کیفیت ہوگی کہ جیسے میں نے بچپن میں جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک ہماری کلاس 2 کی اردو کی کتاب کے اندر یہ ایک لطیفے کی شکل میں تھا کہ بچے نے کہا اسکول لیٹ پہنچا تو اس کے ٹیچر نے کہا کہ بھئی تم اسکول سے لیٹ کیوں آئے ہو. اس نے کہا کہ میڈم آج اسکول میں راستے میں بارش کی وجہ سے اتنا کیچڑ تھا کہ میں ایک اسٹیپ آگے لیتا تھا تو 2 اسٹیپ میں پیچھے پھسل جاتا تھا. تو اس نے کہا پھر تم اسکول کیسے پہنچے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے اپنا منہ جو ہے وہ گھر کی طرف کر لیا تھا تو میں اسکول پہنچ گیا. کیا بات. یہ صورتحال سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. بالکل ٹھیک. لیٹس موو فارورڈ. احمد صاحب میں آپ کو واپس آتا ہوں. آف کورس پی ایم ایل این پہ میں آخر میں اس لیے آتا ہوں کیونکہ وہ رولنگ پارٹی ہے. میاں صاحب پلیز ڈونٹ مائنڈ. علی راشد, دس پولیٹیکل اسٹیبلٹی, عمران خان اتنا وقت جیل گزار چکے ہیں, میں نہیں سمجھتا پاکستان کے کسی اور ایکس پرائم منسٹر نے اتنا وقت جیل میں گزارا ہوگا. زرداری صاحب نے 12-14 سال گزارے ہیں, لیکن آف کورس ہی واز ناٹ دی ایکس پرائم منسٹر دین. آپ کی نظر میں یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کن چیزوں سے کنیکٹڈ ہے؟ ہاؤ ڈو وی اچیو اٹ؟ علی راشد. دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی تھنک کسی حد تک ہم نے اچیو کر لی تھی, اور اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف بھی ہم بڑھ رہے تھے. اگر آپ گروتھ ریٹ دیکھیں, آپ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں, آپ انڈسٹری کو دیکھیں, اوور آل چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھیں. میں نے جیسے کہا کہ یہ تھوڑا گلوبل شاک ایک آیا ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے مڈل ایسٹرن کنٹریز جو بہت امیر سمجھی جاتی ہیں وہ ایک ڈسٹریس میں چلی گئی ہیں. اکنامک انسرٹنٹی ہے, اب ایک گلوبل انسرٹنٹی چل رہی ہے, اس میں بھی پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا. وی پٹ پاکستان آن دا میپ تھینکس ٹو CDF, چیف ڈیفینس فورس کے جو چیف ہیں عاصم منیر صاحب. میاں صاحب کہہ رہے ہیں اینڈ دا پرائم منسٹر پلیز. Yes, of course, and the Prime Minister and the President
सब इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट. देखिए पूरा एक एक पाकिस्तानी प्राउड है. और मियाँ साहब जो कह रहे थे कि PMLN की जो परफॉर्मेंस है बेहतर है बाकी जो ये PTI थी और बाकी ये दीगर जो माजी में रह चुके, मैं दो राय नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं एंड अगेन उन्होंने खुद अपने मुंह से मियाँ साहब ने कहा देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑलवेज नो मैटर हाउ गुड यू. क्या आपको रहम आता है PTI पे अली राशिद? मुझे रहम PTI पे बिल्कुल आता है. और उनके जो इन फाइट्स हैं इंटरनल, एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन जो धड़े बन गए हैं. एक ज़माने में एक जमात हुआ करती थी, अब जो गालम गलोच वो करती है, जो हमें करती थी पहले, हम जैसी पार्टीज को गालियाँ देती थी, अब एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं. तो अफसोस का मुकाम तो है कि एक कल्चर उन्होंने ऐसा डाला है माशरे में कि बर्दाश्त और टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है. एक दूसरे की फैमिलीज तक पहुंच जाना, उनकी तस्वीरें पोस्ट कर देना, सब्र नाम की कोई चीज़ उस पार्टी में नहीं है. तो बिल्कुल देख के उनकी हालत पे अफसोस होता है. और वो क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी थी काम करने की हमारे मुल्क. इमरान खान पे आपको रहम नहीं आता? आप कह रहे हैं इमरान खान इज द कल्प्रिट. मुझे क्यों रहम आए? एक शख्स ने मेरे मुल्क को 20 साल पीछे कर दिया, ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी छोड़ गया और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया, सबसे इंटरनेशनली ताल्लुक खराब कर दिए, जिसने कुछ काम किया नहीं. तो मैं क्यों रहम करूँ? इंसानियत के नाते आता होगा, ठीक है, बट परफॉर्मेंस वाइज तो एब्सोल्युटली नॉट. बिल्कुल ठीक. मियाँ साहब, आपकी नज़र में डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम कि कोई सोल्यूशन निकालें इस मसले का, कोई हल निकालें, इमरान खान के बाहर आने दें जेल से, कोई रिलीफ दिया जाए? इतना वक्त लगा दिया उन्होंने जेल में, लोग कह रहे थे कि वो 1 महीने में टूट जाएंगे, लेकिन वो नहीं टूटे हैं. शायद यही वजह है कि टेन्योर बढ़ाया जा रहा है उनका जेल का. पर व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यू स्पोक अबाउट अर्लियर मियाँ साहब? मैं फिर इन नेशनल इंटरेस्ट and for the future of Pakistan, I will reiterate again कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होना चाहिए. ये मेरा that is my belief. जो हमारे दोस्त PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, मगर आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं उनके वर्ड्स को सुनूं तो वो बहुत अच्छे हैं, अगर मैं उनके एक्शन की तरफ जाऊं तो उनके लीडर तो किसी से हाथ नहीं मिलाते थे. चार्टर ऑफ इकोनॉमी उन्होंने रिजेक्ट किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना वो पसंद नहीं करते थे. और उसके बाद आप जो नेशनल हमारे डिफेंस फोर्सेस की एट द टाइम जब मैंने वो अभिनंदन वाला एपिसोड हुआ, ही वाज नॉट विलिंग टू बी पार्ट ऑफ दैट कमेटी वेयर ऑपोजिशन एंड आवर डिफेंस फोर्सेस हैज़ टू सिट टुगेदर फॉर द कंट्री. तो हाउ कुड आई बिलीव कि ये इनके वर्ड्स और इनके एक्शंस जो हैं दैट आर अलाइन विद देयर विजन. बिल्कुल ठीक. योर पॉइंट इज टेकन सर. एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, अखराजात आमदनी को देख के ही किए जाते हैं. आम आदमी जब बजट बनाता है अपने घर का तो पहले देखता है मेरे एक्सपेंसेस, मेरी एक्सपेंसेस आमदनी कितनी है, उस हिसाब से अपने एक्सपेंसेस रखूं. लेकिन हुकूमत जब अपनी बजट बनाती है तो वो अपनी टांगें फैला देती है चादर से ज़्यादा, और फिर हम आवाम का कीमा निकल जाता है. इस वक्त कर्ज़ों का बड़ा मसला है. पाकिस्तान के कर्ज़े हमेशा की तरह बढ़ते आ रहे हैं, अब भी बढ़ रहे हैं. देयर इज़ नो वे फॉरवर्ड. मैं पड़ोसी दुश्मन मुल्क भारत मोदी को देखता हूँ तो वो इन माशी बुरान में अपनी कौम से कह रहा है कि सोना ख़रीदना बंद कर दो, ट्रैवल करना बंद कर दो, इम्पोर्टेड आइटम बंद कर दो, लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करो, अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करो एग्रीकल्चर वालों. लेकिन मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को इन बुरान में जो करते हुए देख रहा हूँ वो ये है कि 8 बजे कारोबार बंद कर दो, ये कर दो. कोई ऐसा प्रॉपर रिफॉर्म प्लान मुझे नज़र नहीं आ रहा जिससे मैं ये कह सकूँ कि अगले 10-20 सालों के बाद पाकिस्तान के कर्जे ख़त्म हो जाएंगे. हम 10 अरब की PIA बेच के 33 जहाज़ दे देते हैं और फिर 10 अरब का एक जहाज़ ख़रीदते हैं. और मैं इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ कि मियाँ साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ अगर मियाँ साहब का कनेक्शन बरकरार है. एंड इफ मियाँ साहब कैन हेयर मी. मियाँ साहब, ये जो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. आपकी हुकूमत जिस तरीके से खर्चे कर रही है, प्रोटोकॉल्स भी हम देखते हैं, हम इंटरनेशनल ट्रिप्स भी देखते हैं हर दूसरे तीसरे महीने चीफ मिनिस्टर साहिबा के, प्राइम मिनिस्टर साहब के. डोंट यू थिंक एक गरीब मुल्क को ऐसे नहीं करना चाहिए? मैंने इंडिया की मिसाल इसलिए दी सर क्योंकि वहाँ पे तो उनके मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर सारे वो इंडियन गाड़ी में चलते थे छोटी सी. हमारे मिनिस्टर तो लेटेस्ट मॉडल दुनिया की लैंड क्रूजर 2026 का मॉडल होगा, उससे कम की बात नहीं होगी. मर्सिडीज पुरानी हो गई तो ख़राब हो जाएगी. लगता नहीं है उनके हाथ में घड़ियां, जूते, बैग्स देखकर कि ये गरीब मुल्क के हुक्मरान हैं. मियाँ साहब, योर ओपिनियन सर. मैं पाकिस्तान की इकॉनमी को समझता हूँ दैट ऑलवेज इट्स बीन इन कनंड्रम. चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, PMLN की हो, पीपल्स पार्टी की हो या PTI की हो, इकॉनमी इज़ ऑलवेज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट. और
میں اگر فیئرلی بات کروں تو کوئی بھی بندہ شاید پاکستان کی گورنمنٹ سے ڈیورنگ دیئر ٹینیور راضی نہیں ہوتا، نہ پولیٹیکل پارٹیز اسے اتفاق کرتی ہیں. گزارش یہ ہے کہ 2022 میں ہماری اکنامک کنڈیشن کیا تھی، بینک کرپسی کی طرف ہم جا رہے تھے، اور آج 2026 میں ہم تمام میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو لے لیں، کیا وہ امپروو نہیں کیے؟ مائکرو اکنامک سر، کیا آپ میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز جتنے بھی ہیں کیا وہ گورنمنٹ کیا وہ امپروو نہیں کیے اکانومی کے؟ مائکرو اکنامک انڈیکیٹر سر، مائکرو انڈیکیٹر سر 21 سال کی بلند ترین بے روزگاری، آدھی آبادی غربت کی لکیر کے نیچے، وہ سر. اب مجھے بات تو کرنے دیں سر، میں آپ ہی کی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں ہم لیٹس ڈسکس. سر آپ دیکھیں تب ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کیا تھے اور آج کیا ہیں، انفلیشن کیا تھی اور آج کیا ہے، ہمارے اس کے بعد ہماری اسٹرکچرل ریفارمس ہم نے کتنی تبدیلی کی، ہماری ریونیو کلیکشن تب کیا تھی آج کیا ہے. چلیں، ان سب کے باوجود میرے ایک سوال کا جواب دیں میاں صاحب پلیز میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، ایک سوال کا جواب دینا سر. ہماری اسٹیل مل سر 2013 سے بند ہے، ہر سال 16 ارب کی تنخواہیں اور ہر مہینے 1.5 کروڑ کا بجلی کا بل آپ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ وفاقی حکومت کیوں ادا کر رہی ہے؟ مجھے بتا دیں سر. ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ 2013 سے بند ہے سر، 13 سے 26 میں 13 سال بند فیکٹری کی تنخواہیں، بجلی کے بل کیوں دے رہی ہے حکومت ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے؟ Why we are going or moving ahead towards privatization? Just to eliminate these faults. اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں اسے انکاری نہیں ہوں. کیا اب ہمارے پاس 2 سلوشن ہے گورنمنٹ کے پاس، کیا اسی پروسیس کو اسی طرح جاری رکھے یا اس کا وے فارورڈ کی طرف جائے؟ ہم جا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کی طرف. پی آئی اے نے پرائیویٹائز کی، آئی پی پی ایس کے جو کانٹیکٹس ہیں وہ ریوائز نہیں کیے، جسٹ ٹو سیو دس کنٹری. اور جتنے بھی ہمارے ریسورسز جو ہیں ان یوزڈ ڈپلیٹ ہوئے ہیں، جسٹ ٹو پروٹیکٹ دیٹ ان فیوچر. بالکل موونگ ٹوورڈز دیٹ، بٹ ان اسپائٹ آف دیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور مل بیٹھ کے کرنے کی ضرورت ہے. پرائیویٹائزیشن میں دیکھیں ہر گورنمنٹ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. بالکل ہم اس ٹائم ہماری وی ڈونٹ ہیو دا سول گورنمنٹ، وی آر ان کلیشن. بالکل ٹھیک. مجھے اجازت دیں. علی راشد ماشاءاللہ سے ان پاکستان کے ان جوان سیاستدانوں میں سے ہیں جو اپنے ووٹ بینک سے بھی کنیکٹڈ ہیں، آئی ٹی کے سیکٹر سے بھی کنیکٹڈ ہیں، لائر بھی ہیں، لیگل میٹرز بھی سمجھتے ہیں، فائنینس سائڈ پہ بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں، تو بہت ساری ان کی ایکسپرٹیز ہیں. علی، یہ جو اس وقت ہماری اکنامک کنڈیشن ہے، عام آدمی بہت پریشر میں ہے، مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز تباہ کن ہے، سیڈ سٹوری دے رہے ہیں، میکرو انڈیکیٹرز اچھی سٹوری دے رہے ہیں، پر سٹاک مارکیٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ آور اکانومی. آپ کی نظر میں یہ جو سٹیل مل 2013 سے بند ہے، اس کی تنخواہیں، اس کا بجلی کا بل آپ کے میرے ٹیکس سے کیوں جا رہا ہے؟ کیا جو حکمراں ایک سٹیل مل کے سسٹم کو بند نہیں کر سکتے، جس کی فیکٹری کو بند ہوئے 13 سال ہو گئے ہیں، وہ کہاں اپنے ایکسپینڈیچر ریفارم کریں گے؟ مجھے تو لگ رہا ہے اٹس آل اے فیک سٹوری، ہمیں ایلوژن دکھایا جا رہا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم ترقی یافتہ ہوں گے. علی راشد. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. کوششیں جاری ہیں اور اس دفعہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ واضح فرق آپ کو دکھائی دے گا اور یہ آنا شروع ہو گیا ہے. لائک دس روم واز بلٹ ان اے ڈے. یہ حکومت جو ہے کوشش کر رہی ہے چیزوں کو بہتر کرے اور کسی حد تک بہتری آئی بھی ہے. پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی بھی آپ نے دیکھی ہوئے گی کہ کافی ڈیکیڈ پہلے سے بات چل رہی تھی، 15 سال ہو گئے تھے، 20 سال ہو گئے تھے، ہو کے نہیں دے رہی تھی. پھر گورنمنٹ نے چلانے کی کوشش کی، دین دے انڈرسٹوڈ کہ جن چل نہیں سکتی، وہ بھی اللہ اللہ کر کے ہو گئی. سو تھنگز آر گیٹنگ سیریس ناؤ. ہم ایک حکومت یا ایک شہری یا ایک سیاستدانوں کا اگر میں مقدمہ رکھوں آپ کے ساتھ، ہم بھی سمجھ چکے ہیں کہ تھنگز کانٹ موو آن لائک دس، تو سم تھنگ ہیز ٹو چینج. تو ہم نے بھی اپنے رویے چینج کیے ہیں لوگوں، اور ووٹرز جو ہیں ان میں بھی بڑی اویئرنیس آ گئی ہے. تو آئی تھنک پولیٹیکل پارٹیز اب انڈرسٹوڈ کہ ایسے لوگ جو پرفارم نہیں کریں گے وہ آگے نہیں بڑھ. دیکھیں، لوگ ہی پارٹ ہوتے ہیں نا سیاست کا، اور وہی پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ ہوتے ہیں، وہی پولیٹیکل پارٹیز پھر حکومتیں بناتی ہیں. تو جب یہ نیچے سے لے کے اوپر تک یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ ووٹر سے لے کے سیاستدان تک کہ یہ چیزیں اگر آپ کی پرفارمنس نہیں ہوگی تو لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. دیکھیں، چھوٹے سا کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ جو وہاں کا لیڈر ہوتا ہے یا جو بھی نمائندہ ہوتا ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے
سملرلی اب کافی چیزوں میں میرے حساب سے اس کے پروز بھی ہیں کونز بھی ہیں، مگر پرو اگر آپ پازیٹیو چیز کو لے کے جانا جائیں تو ہر کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. جیسے آپ نے پنکی کی بات بھی کی کہ ادارے کیا کر رہے تھے، دیکھیں ادارے بھی اکاؤنٹیبل ہیں حکومتوں کے، اور یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ ان اداروں کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کریں. رائٹ. اور یہ ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں چیزیں، کبھی کبھی وہ سلیک کرتے ہیں، کبھی کوئی اور سلیک کرتا ہے، مگر اینڈ میں پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اوور سائٹ کمیٹی ہو. تو جہاں یہ انسانی فطرت ہے، یہ حکومتی فطرت ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے پوری دنیا میں کہ اوور سائٹ کمیٹی ہوتی ہے، جہاں تھوڑی پھر چیزیں سلو چل رہی ہوتی ہیں اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جاتا ہے. سملرلی یہاں بھی رائٹ. اور پنکی کے حوالے سے میں آپ کو کہہ دوں، انگلش کی کہاوت ہے پنکی پرومس، تو یہ ہمارا پنکی پرومس ہے کہ یہ اس کیس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان کو مجھے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا دور یاد آتا ہے، ان کا ایک جملہ یاد آتا ہے، احمد اویس صاحب، اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ، اور یہ وہ جملہ ہے جو ہر پاکستانی چاہتا بھی ہے. آپ کی نظر میں یہ ایکسپینڈیچر ریفارم، یہ اکاؤنٹیبلٹی، یہ قرضوں سے نجات، یہ خوشحالی کے خواب کب پورے ہوں گے؟ دیکھیے جس وقت ہم سچائی کی بات کرنے لگیں گے، ابھی میاں وسیم صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، لیکن بڑی خوبصورت گفتگو کے اندر انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ حقیقت سے بھی اور ریالٹی سے بھی دور تھی. مثلا انہوں نے کہا کہ 2022 میں تو یہ عمران خان کی حکومت کا دیوالیہ نکلنے والا تھا، اور یہ بھی کہا کہ جتنا فارن ایکسچینج اب ہمارے پاس آ گئے، جب انہوں نے میکرو اکنامک کی بات کی کہ جو ہمارے اس لیول پہ بہت اوپر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ فارن ایکسچینج جو اب ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہوا. میں دونوں باتوں کا جواب دے دوں ان کو ریکارڈ کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ 2021 کے اندر پاکستان کا فارن ایکسچینج ایور ہائیسٹ ان دی ہسٹری آف پاکستان 28 ارب ڈالر تھا. یہ چیک کر لیں. اور اب اس وقت جو ہے یہ ہمارا اس وقت اسٹیٹ بینک کے مطابق 17 ارب ڈالر کا انہوں نے نکالا ہے، اور اس میں 5 ارب ڈالر جو ہیں وہ قرض لیا ہوا ہے سعودی عربیہ سے. یہ ہے ہماری صورتحال. اور جہاں دیوالیہ کی بات کر رہے ہیں تو 2021 میں نے بتایا کہ فارن ایکسچینج ہمارا ہائیسٹ تھا. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں 37 بلین ڈالر کی پاکستان کی ایور ہائیسٹ ایکسپورٹ تھی اس وقت. اب میرے سوال پہ آئیں گے، وہ دن کب آئے گا جس کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں؟ وہ دن جب ہم سچائی کی طرف آئیں گے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے. پھر بھی کتنی دہائیاں اور لگیں گی؟ 70-80 سال اور، یا 20-25 سال، 50-100؟ اگر اسی رٹ میں لگے رہیں گے تو پھر تو یہ اٹ گوز انٹو انفینٹی. اور اگر ذہنی طور پہ ہم آ جائیں گے کمٹمنٹ کے ساتھ کہ معاملات کو بدلنا ہے، حالات کو بدلنا ہے، اور انسان کو انسان کی شکل سے دیکھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی تبدیلی نظر آئے. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب، علی راشد صاحب، میاں سعد وسیم صاحب، تمام مہمانوں کا بہت مشکور، شکر گزار آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اور میاں صاحب، آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. ویورز، آپ کا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ میرے لیے بہت ضروری ہے، ضرور بھیجا کرے. آئی ول بی ویٹنگ. اپنا خیال رکھیے گا. آئی ول سی یو ٹمورو. انٹل دین، اللہ حافظ.